بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی کلاس کا آغاز کرتے ہیں، پلیز اپنے بند کر لیں۔ جی گزشتہ کلاس میں ہم نے اپنے جو جملے تھے 4 وہ ہم نے مکمل کر لیے تھے کہ جملہ اسمیہ سے کیا مراد ہے، جملہ فعلیہ اور جملہ ظرفیہ اور جملہ شرطیہ۔ تو یہ سارے کچھ مثالیں تھیں جو ہم کر رہے تھے، اور اسماء شرط، حروف شرط، ان سب کے اوپر ہم نے بات کی تھی۔ تو اب بات کو ہم آگے بڑھائیں گے اور دیکھتے ہیں کہ جملوں کے اندر نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے، نوٹ کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے کیا اس کے لیے ضروری قواعد ہیں، کون سے لفظ اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور مختلف حالتوں میں کیا وہ کام کرتے ہیں۔ آج کا جو لیکچر ہے، آج کا لیسن اس کے متعلق ہے۔ تو سوال نمبر 19 جو ہے ہمارا تصحیح القواعد کا، یہ جو ہم ساتھ ساتھ یہ نوٹس تیار کر رہے ہیں، ایک تو لغت کے تھے، وہ بھی انشاءاللہ ساتھ کافی ہو گئے تھے، لیکن یہ تصحیح القواعد کے قواعد کو فیسیلیٹیٹ کرنا، سمجھانا بطرز سوال و جواب۔ تو ہم آج 19 کے اوپر سوال نمبر 19۔ تو سوال نمبر 19 یہ ہے کہ حروف نافیہ و ناہیہ سے کیا مراد ہے اور ان کے بارے میں ضروری قواعد کیا ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ کو یہ ہو کہ حرف کی جمع جو ہے، حرف کی جمع جو ہے وہ حروف ہے، اور چونکہ جو حروف ہے وہ جب کوئی جمع ہوتی ہے اس میں تو وہ مؤنث ہوتے ہیں، تو مؤنث کی وجہ سے اس کو پھر اس کا جو جس کو کہتے ہیں نا کہ مرکب توصیفی، وہ بھی اس کے متعلق اس کو ایگریمنٹ میں، مطابقت میں پھر ہم اس کو نافیہ کہیں گے۔ جیسے کوئی بھی اگر ہو تو اس کے ساتھ آتا ہے، اس کے ساتھ مؤنث جو ہے وہ اگر صفت، اسم جو ہے موصوف مذکر ہے تو صفت بھی مذکر ہوگی، اور اگر موصوف یا موصوفہ جو ہے وہ مؤنث تو صفت بھی مؤنث۔ تو حروف نافیہ جس میں نفی کا مفہوم، نوٹ کا مفہوم پایا جائے، اور ناہیہ اگر آپ وہ کریں کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، تو تنہا منع کرنا، اور اس سے آپ یہ سمجھ لیں کہ ناہیہ جس کے اندر منع کرنے کا مفہوم پایا جائے، جس کے اندر کوئی طلب ہو، کوئی کہ یہ چیز ایسے نہ ہو۔ تو اب اس بات کو ہم آگے بڑھاتے ہیں کہ جملوں میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے قرآن کریم میں کئی لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ نافیہ اور ناہیہ سے میں نے بات آپ کو بتا دی ہے کہ نافیہ جس کے اندر نہ کرنے کا مفہوم پایا جاتا ہے، اور ناہی جس میں کوئی طلب پائی جاتی ہے کہ یہ کام ایسے نہیں کرنا۔ تو یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ جو نافیہ حروف ہیں ان کے اندر خبر پائی جاتی ہے، اور جو ناہیہ ہے ان میں طلب پائی جاتی ہے، اور طلب یعنی کہ یہ کام نہیں کرو۔ اس کے بعد آگے ہم چلتے ہیں کہ لا بطور حرف نفی اور حرف نہی، یعنی ناہیہ کو اگر ایک ہو تو نہیں ہم کہیں گے نا کہ اردو میں ہم کہتے ہیں کہ جس میں نہ کرنے کا مفہوم پایا جائے، طلب، اور لا بطور حرف نفی، اس کو نفی، اس کو ہم اب مزید جو ہے وہ کھولتے ہیں۔ سب سے پہلے تو پہلے یاد رکھیں کہ لا حرف نفی بھی استعمال ہو سکتا ہے، اور
حرف نہیں جو ہے ناہیہ کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے. تو ہم پہلے بات کرتے ہیں کہ لا کہاں کہاں پہ حرف نفی کے طور پر استعمال ہو سکتا ہے. تو لا جو ہے اب یوں سمجھیں کہ سب سے زیادہ جو نافیہ حروف قرآن کریم میں استعمال ہوئے ہیں ان میں لا سر فہرست ہے، سب سے زیادہ یہ استعمال ہوا ہے. تو مثال ابھی جو ہے وہ آپ کے پیش کرتے ہیں. یہ جو ہے مضارع کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے امپرفیکٹ، اور ماضی کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اور فعل امر جیسے بات ہو رہی تھی ابھی کہ مثلا نہ کھاؤ، جیسے کلو وشربو ولا تصرفو، لا تصرفو اس میں پھر یہ نہیں بن جائے گا نا، کیونکہ اس میں ہم نے طلب کیا کہ یہ کام نہ کرو. لیکن اگر فعل مضارع اور کے ساتھ استعمال ہو ماضی تو پھر یہ نوٹ کے معنوں کے اندر بھی یہ آتا ہے. تو اس کے بارے میں تھوڑا میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ما اور لا جو ہے یہ نوٹ کے معنوں میں اکثر قرآن کریم میں استعمال ہوئے. اگر ایک مثبت جملہ ہو فعل ماضی کا کوئی بھی، تو اس کے شروع میں ما بھی لگایا جا سکتا ہے نوٹ کے معنوں میں، نہیں کے معنوں میں یا نفی کے معنوں میں، اور لا بھی آ سکتا ہے. لیکن اکثر یہ سوال بھی ہوتا ہے کہ ان دونوں میں فرق کیا ہے. فرق یہ ہے کہ جو ما نوٹ کے مفہوم میں ہو وہ اس کے لیے دو جملوں کا ہونا ضروری نہیں ہے، ہوتے بھی ہیں لیکن ضروری نہیں ہے، وہ اکیلے جملے پر بھی آ سکتا ہے. لیکن لا اگر نوٹ کے معنوں میں استعمال ہو، ماضی کی میں بات کر رہا ہوں، ماضی کی، میں مضارع کی نہیں بات کر رہا، امپرفیکٹ نہیں، پرفیکٹ کی بات کر رہا ہوں، تو اس کے لیے دو جملے جو ہے اس کا ہونا ضروری ہے. مثال کے طور پر سورہ القیامہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک شخص کے بارے میں جس کے اوپر بات ہو رہی ہے، سورہ قیامہ جو 75، سورہ نمبر 75، 75 نمبر، اور اس کے آیت نمبر 32، فلا صدق ولا صلی، نہ اس نے صدقہ دیا اور نہ اس نے نماز پڑھی. تو دیکھیں فلا صدق ولا صلی، اور ما جو ہے یہ بھی آتا ہے. اگر سورہ نجم میں یہ ایک مثال آپ کو دیتا ہوں، آیت نمبر 3 سورہ نجم، تو آیت نمبر 3 سورہ نجم جو ہے اس میں آپ دیکھیں اس میں بھی ما نوٹ کے معنوں میں دو مرتبہ اکٹھا استعمال ہوا ہے. دیکھیں سورہ القمر، ما دلہ، یہ دلہ جو ہے نا یہ پاسٹ، یہ دیکھیں یہ پاسٹ اور غوا پاسٹ، تو ما اور یہ بھی یہ ما، تمہارا ساتھی نہ تو گمراہ ہوا اور نہ ہی نامراد رہا، ما دل صاحبکم وما غوا. اور یہ تھا لا اور ما کے بارے میں کہ اگر لا جو ہے وہ ماضی میں آئے تو دونوں کی اس کی تکرار ہونی ضروری ہے دو دفعہ، جیسے فلا صدق ولا صلی. ان کے آنے سے ماضی میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، ماضی میں بس نفی کے معنی پیدا ہو جاتے ہیں اور اس میں کچھ نہیں ہوتا. لیکن ما جو ہے وہ علیحدہ بھی آ سکتا ہے، اور اس کی مثالیں آپ کو قرآن کریم میں بہت ساری جگہ پہ ملیں گی، ہر جگہ پہ کوئی نہ کوئی آپ کو ملے گی. مثال کے طور پر اچھا آگے کوئی مثال اس سے متعلقہ آتی ہے تو آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کہاں پہ یہ آئے گی. عموماً جو ہے یہ جملہ اسمیہ میں تو ما بہت زیادہ استعمال ہوا ہے، تو اس کی طرف بھی ابھی چلتے ہیں. پہلے یہ جو نوٹس ہیں، تو یہ تھا جی لا کا بھی، اور نہیں کا میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ اس کے لیے جو استعمال ہوتا ہے خواہ ون ہو یا زیادہ ہوں، وہ اکثر اس کے لیے
نہیں کے معنوں میں استعمال ہو جاتے ہیں. اس کی مثال میں آپ کو دیتا ہوں، جیسے کلو واشربو ولا تسرفو میں نے آپ کو دی تھی، اور اس کے بعد لا جو ہے وہ یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا الربا، اے ایمان والو ربا نہ کھاؤ، لا تأکلوا الربا، اور یعنی سود. تو اس لحاظ سے پھر یہ لا کا ویسے تو بتا دیا، لیکن پھر جب اس کسی کام سے منع کیا جائے تو پھر یہ لائے نہیں کہلائے گا، یعنی ایسا لا جو نہیں کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے، جس میں ایک طلب پائی جاتی ہے کہ یہ کام تم نہ کرنا. کئی ایسی دعائیں بھی ہیں، مثال کے طور پر سورہ الاعراف میں ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمین، اے ہمارے رب ہمیں ظالم قوم کا ساتھی نہ بنانا. سورۃ الحجرات میں ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو فوق صوت النبی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز. پہلے پارے کو آپ دیکھیں چوتھے رکوع میں، تو جہاں پہ حضرت آدم اور ان کی بیوی سے خطاب ہو رہا ہے، تو وہاں پہ ولا تقربا هذه الشجرہ، تم دونوں اس درخت کے قریب نہ جانا. تو آپ دیکھیں کہ لا نے یہ عمل کیا. اگر یہ ویسے نارمل ہو تو کوئی اس کا عمل نہیں ہوتا ایز اے بطور حرف نفی لا، جیسے لا یعلمون اور لا یاکلون لا تؤمنون وغیرہ، اس میں کچھ نہیں. لیکن جو ہی یہ لا جو ہے حرف نہیں بنا، یعنی ناہیہ میں آیا، تو یہ آخری جو نون ہے نا، اس کو اس نے ڈیلیٹ کر دیا. تو بیسیکلی تو تقربان تھا یا ترفعون تھا، لیکن نون ادھر سے بھی نکل گیا ادھر سے بھی. تو اس کو دوسرے لفظوں میں آپ یوں سمجھیں کہ یہ جو لا ہے جس سے نون گر جاتے ہیں، یہ مضارع کو اخف کر دیتے ہیں، ہلکا کر دیتے ہیں، اس کو لائٹ کر دیتے ہیں. اور نہیں کے معنوں میں آخری جو نون ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. ایک اور مثال لیجئے سورہ بنی اسرائیل میں وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ، اپنی اولاد کو تنگ دستی کے خوف سے قتل نہ کرو. پھر سورۃ الجن میں وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، بے شک اللہ کی مسجدیں ہیں، عبادت گاہ اللہ کی مسجدیں ہیں، اللہ کے علاوہ کسی اور کو اس کے ساتھ نہ پکارو. فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. تو اس طریقے سے قرآن کریم میں آپ کو لا کے ساتھ بہت ساری مثالیں ملیں گی. ابھی سورہ الحجرات کی بات ہو رہی تھی، تو اس کے میں بھی آپ دیکھیں اس میں کہ لا اس میں ڈائریکٹ بھی ہے اور انڈائریکٹ جو ہے وہ بھی اس کے اندر آ جاتا ہے. ابھی آگے مزید اس کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے بعد اگلا لفظ ہے جی کہ ما بطور حرف نفی، اور ما جو ہے وہ اس کے میں یہ ہے کہ وہ جملہ اسمیہ ہو یا جملہ فعلیہ ہو، اس کے اندر وہ استعمال ہو سکتا ہے. جو نہیں، یہ جو ما ہے یہ جملہ اسمیہ میں استعمال ہوگا. لا کے بارے میں نے بتایا تھا کہ وہ اس میں آ جائے گا. تو ما کی مثالیں ماں کے بارے میں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ ماں کا ویسے تو مطلب ہوتا ہے نا نوٹ. تو اگر جب اس کے بعد جو آنے والا اسم ہے وہ نارمل حالت میں ہوگا، یعنی کہ حالت رفعی میں ہوگا ضمتین کے ساتھ، اور اس کی جو خبر ہے، جو اس کا پریڈیکیٹ جو خبر ہے، وہ حالت نصب میں ہوتی ہے، یعنی کہ منصوب ہوتی ہے. تو
سورۃ الاحزاب میں ہے ما ہن امہاتہم، اور اسی طریقے سے فرض کریں کہ اگر کہا جائے کہ یہ انسان نہیں ہے تو آئے گا کہ ما ھذا بشرن، یہ آئے گا۔ لیکن ما کے ساتھ قرآن کریم میں اکثر با بھی استعمال ہوا ہے بعد میں، یعنی اس کی جو خبر ہے، ماں کی جو خبر کہ کس کے بارے میں یہ نوٹ ہو رہی ہے اس کی نفی، وہ اس کے ساتھ حرف جر با بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو یہ جو پوائنٹ ہے نا کہ حرف نفی ماں کے ساتھ حرف جر بی کا استعمال اور اس کا خبر پر اثر، تو ابھی میں نے بتایا تھا کہ خبر جو ہے وہ منصوب ہوتی ہے ماں کے ساتھ، لیکن اگر با ساتھ آ جائے تو پھر یہ حالت جر میں چلی جائے گی، اور با کی وجہ سے جملے میں ایک زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر ہے کہ اللہ تعالیٰ جو تم کرتے ہو اس سے غافل نہیں ہے، یا ان جو وہ کرتے ہیں اس سے غافل نہیں ہے۔ یعملون بھی آتا ہے تعملون، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، تو دیکھیں مَلَّهُ اصل لفظ تھا غافلن، تو حرف جر اس کے اندر شروع میں لگایا گیا تو بن گیا بغافلن، اور اس سے زوردار نفی کا مفہوم پیدا ہو گیا۔ اب دوسرے رکوع میں دیکھیں سورہ البقرہ، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ، وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ بھی آ گیا کہ وہ بالکل مومن نہیں ہے، زوردار نفی ہو گئی، یعنی کہ جس کو اردو میں بالکل سے ظاہر کیا گیا ہے۔ اور سورہ الحاقہ میں اگر آپ پڑھیں تو جیسے وما ہوا بقول شاعر، یہ کسی شاعر کا، ہرگز کسی شاعر کی بات نہیں، اس کا کلام نہیں۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بریت کی، ان کے اوپر جو الزام لگاتے تھے مجنون ہونے کا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما صاحبکم بمجنون، کہ تمہارا جو صاحب ہے، ساتھی، وہ ہرگز جو ہے مجنون نہیں ہے۔ تو زوردار نفی کی ہے، تو ماں کے ساتھ جو خبر سے پہلے با آ جائے تو وہ پھر آخری جو حالت جو ہے وہ کسرہ کے ساتھ آ جاتی ہے، حالت نصب سے حالت جر میں، اور زوردار نفی جو ہے اس کے اندر ہوتی ہے۔ سورہ القلم میں ہے کہ ما انت بنعمت ربک بمجنون، سورہ 3 کے اندر بھی اگر آپ دیکھیں گے، اور مثالیں جو ہے نا یہ آپ کو ملیں گی آپ۔ لیکن آپ یہ بھی غور کریں کہ ما جو نوٹ کے معنوں میں ہے، اسی ایک جملے میں الا بھی قرآن کریم میں استعمال ہوا ہے۔ مثال کے طور پر وما محمد الا رسول، تو جب ما کے ساتھ ایک ہی جملے میں الا آ جائے تو پھر اس کی وجہ سے ماں نے کوئی ایکشن نہیں لے گا۔ اس نے پہلے تو نا شروع میں کہ ماں کی وجہ سے خبر جو ہے وہ منصوب ہوگی حالت نصب میں، لیکن ماں کے بعد الا آ جائے تو ماں کا ایکشن جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے، الا اس کو ایکسیپٹ کر دیتا ہے، یعنی ایکسیپشن دے دیتا ہے کہ تم کچھ کام نہیں کر سکتے، اور اس کی خبر میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی، نہ وہ جر میں جاتی ہے نہ وہ نصب میں، بلکہ جو اوریجنل حالت ہے اس کی حالت رفعی اسی کے اندر رہتی ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ جملہ جو منفی نہیں ہوتا ما اور الا کے ساتھ، بلکہ اس کے ساتھ ایک تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ جملہ منفی ہوتے ہوئے بھی الا جو ہے، جو ایکسیپشن کی ونڈو کھلتی ہے، تو اس کے ساتھ ایک زبردست بات پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر وما محمد الا رسول سے یہ ہوگا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بے ضرور رسول ہے۔ پہلے تو ایک مکمل طور پر نفی کی، نگیشن کی، وما محمد، کہ محمد نہیں ہے، کہ جیسے ایگزسٹ ہی نہیں کرتے۔ پھر ان کا جو ان کی رسالت ہے اس کی زبردست قسم کی تاکیدی اس کو اس بات کیا گیا کہ الا رسول، کہ وہ یعنی کہ وہ ایک رسول ہے، کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، اور اگر ہیں تو وہ اللہ کے رسول ہیں، یعنی رسول، اور کئی جگہ پہ رسول اللہ بھی آیا ہے۔ پھر آپ دیکھیں کہ سورہ الانفال میں وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، اور نہیں ہے مدد مگر اللہ ہی کی طرف سے۔
ومن نصر، اور نہیں ہے مدد، پہلے نگیشن کی، پھر اللہ کے ساتھ ایکسیپشن کی ونڈو کھولی اور زوردار جو ہے اس میں تاکیدی مفہوم جو ہے وہ پیدا کیا۔ تو یہ ہے ماں کے ساتھ حرف جر کا بی کا استعمال اور اس کا خبر، اور ماں کے ساتھ حرف استثناء جو اللہ ہے، حرف استثناء ایکسیپشن، اس کا استعمال اور اس کا خبر پہ اثر۔ اس کا خبر پہ اثر کیا ہے؟ کوئی اثر نہیں ہونا، وہ اپنی اوریجنل حالت میں رہے گی۔ اگر باغ استعمال ہوگا تو خبر پہ اثر جو ہے وہ ہوگا، حالت جر میں چلی جائے گی، جیسے اوپر کی مثالیں آپ کے سامنے پیش کی ہیں۔ وما ہم بخارجین من النار، اور لیکن اگر نہیں ہے تو پھر اس کے اندر کوئی چیز پیدا نہیں ہوتی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم میں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے جو حرف استثناء الا، اس سے پہلے ان کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے، ان، اور ان جو ہے، ان اور اللہ کا آپس میں جو ہے وہ بھی جملہ اسمیہ کے اندر آتا ہے یہ ساری، اور اس سے بھی جو ہے نا ایک زبردست تاکید پیدا ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر 8ویں بارے میں یہاں پہ پہلے اس میں یہ دیکھیں، سورہ نام میں یہاں پہ یہ دیکھیں، بہت ساری مثالیں ہر جگہ یہ آپ کو ملیں گی۔ یہ ابھی پیج کھلا تو یہ دیکھیں، پہلے کا ومل حیات الدنیا، ماں کہ نہیں ہے دنیا کی زندگی، اللہ، یہ ایکسیپشن کھولی اس کے، یہ اس کو تاکید دینے کے لیے اللہ کے ساتھ ملا کے، تو وہ اب یہ دیکھیں کہ اس میں ناٹ کے مفہوم نہیں ہے، کیونکہ اس نے ویسے تو اگر لفظی ترجمہ کریں تو آپ کو یہی ملے گا، ناٹ، لیکن اور دنیا کی زندگی محض کھیل کود اور نفس کی خواہشات کو پورا کرنے کا ایسا ذریعہ ہے جو اعلیٰ مقصد سے غافل کر دے۔ اور آگے اگر ہم اس کو یہ دیکھیں، جو ترجمہ تو ہاں یہ والا، اس میں اس سے یہ بات آپ کے لیے کلیئر ہو جائے گی۔ یہ دیکھیں، یہ بھی یہ دیکھیں، ان کی ان اللہ کی بات ہو رہی تھی تو یہ نکل آیا ہوا۔ اس کو میں کروں وقالو ان، اور اسی جملے میں اللہ، تو نہیں جو ہے اس کا ترجمہ اور مگر ایکسیپشن، تو یہ سارا ان اور اللہ نے ملا کے اس کو بنا دیا، یعنی کہ اس میں تاکید پیدا کر دی، جملہ اسمیہ میں تاکید پیدا کرنے کے لیے۔ اور پھر آگے وما نحنو بمبعوثین، ما کی وجہ سے، اور یہ با مبعوثین، تو اس نے بھی اس میں نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ کیے جانے والے، اس میں تاکید پیدا ہو گئی، یعنی کہ بظاہر اس کو ٹرانسلیشن میں اس کو ظاہر نہیں کیا گیا، لیکن جو گرامیٹیکل کنسٹرکشن ہے اس سے پتہ چل جاتا کہ یہ کیا ہے، ما اور اس کے ساتھ جو اس کا با آ گیا، اور ان اور اللہ۔ اور ابھی جو اوپر ہم دیکھ رہے تھے کہ جو وما، یہ دیکھیں یہاں پہ ہے وما نہیں، جب اس کا لفظی ترجمہ کیا جائے گا تو نہیں آئے گا، دیکھیں نہیں اور مگر، لیکن چونکہ یہ ساری ایک زبردست تاکید پیدا کرتی ہے، تو جو با محاورہ ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا گیا، یہ دیکھیں یہ سیم وہی ہے، ومل حیات الدنیا الا لعب و لہو، یہ وہی ٹرانسلیشن ہے، یہاں پہ ناٹ اور مگر، کیونکہ یہ لفظی ترجمہ ہم سیکھ رہے ہیں۔ لیکن جب با محاورہ ہے تو آپ اس میں دیکھ لیں کسی جگہ پہ ناٹ کا ہے ہی نہیں ہے، بلکہ اس کو ایک جملہ اسمیہ تاکیدیہ بیان کر دے گی، اس میں ایک پورا ایک زور ہے، دنیا کی زندگی محض، لیکن پورا اتنا بڑا 2 لائنوں میں اس کا ہے۔ اور اب یہ جو تھا نا کہ یہ دیکھیں کہ کبھی نہیں، تو یہ جو نہیں تھا نا یہ تو چلو آ گیا ماں سے، لیکن جو میں نے عرض کی تھی نا کہ اس کے اندر ایک تاکیدی پیدا ہو جاتا، تو یہ کبھی سے اس کو ظاہر کیا گیا، یہ دیکھیں، اور ہم کبھی اٹھائے نہیں جائیں گے۔ اور اگر اس کو ادھر ہم دیکھیں جو اوپر تھا، اور نہیں ہے ہم دوبارہ زندہ، اس میں تاکید ظاہر نہیں کی گئی کیونکہ یہ لفظی ترجمہ کیا جا رہا ہے، لیکن جو ہی یہ لفظ اس میں آتا ہے
تو سیم آیت ہے, سیم, اور نوٹ کے مفہوم بھی ہے, لیکن وما نحن بمبعوثین باغ کی وجہ سے اور یہ جو ساری کنسٹرکشن ہے کبھی اس کے اندر داخل کیا گیا, یہ بتانے کے لیے کہ وما نحن بمبعوثین اس میں زور دار جو ہے وہ نفی کی گئی, اور اس کی وجہ یہ ہے جو ابھی میں نے اس کی. اس کے بعد آگے چلتے ہیں, ما اور یہ بھی ہو گیا, ان اور اللہ کا بھی آ گیا. اچھا, قرآن کریم میں یہ غالباً ایک ہی مرتبہ لاتا کا لفظ بھی استعمال ہوا ہے, اور یہ آئی تھنک یہ سورہ صاد میں ہونا چاہیے, سورہ صاد پارہ 23 میں, جس میں لاتا یعنی لا اور مات تو بات ہوگی نا, لیکن لفظ لاتا ایک یونیک سا ورڈ ہے, عام عربی میں استعمال نہیں ہوتا. یہ قرآن کریم کے بعض خاص استعمالات ہیں, خاص ایک لیسن انشاءاللہ میں اس پہ ہم کریں گے کہ جو صرف قرآن کریم میں استعمال کیے, اور ان کے بڑی اس کے اندر تفسیری پوائنٹس بھی ہیں اس کے اندر, بعض ایسے نکات ہیں تو عام طور پر, لیکن فصحا جو عربی ہے اس میں یہ ہو گیا سورہ صاد, اس کی بات کر رہے تھے نا, یہاں پہ ہونا چاہیے. یہ دیکھیں ولاتا, یہ لفظ ہے ولاتا, اس میں کہا جاتا ہے کہ یہ اس میں جو وقت ہے نا وہ محذوف ہے. تو لاتا کا مطلب ہے نہیں, دیکھیں ولاتا حین مناس, یہ لاتا, تو تا جو ہے یہ ایکسٹرا ڈال کے, بعض اوقات حروف زیادت زائدہ حروف کہلاتے ہیں. حروف زیادت اپنی معنی میں ایک خاصیت پیدا کرنے کے لیے, یا وہ ایک صوتی حسن بھی ہوتا ہے اور بھی نکات ہوتے ہیں, اس کے ساتھ بعض حروف کا اضافہ کیا جاتا ہے. تو یہاں پہ لا کے ساتھ تا کا اضافہ کیا گیا ہے, اور اس کے بعد والا جو اسم ہے اس کا یعنی لاتا کا, وہ محذوف ہے, ڈیلیٹڈ ہے, ان بریکٹ ہے. تو یہی وہ بات ہو رہی تھی ولاتا. الوقت, تو دیکھتے ہیں کہ لاتا کا جو لفظی ترجمہ ہے یہ نوٹ کے معنی میں کیا استعمال ہوا, اور 23واں پارہ یہ ولاتا, یہ دیکھیں فنادو, پس چلا اٹھے, یہ تو کلیئر ہو گیا, اور وا اور ہو گیا, لاتا نہ رہا, یہ لاتا ہینا وقت مناس خلاصی نہ رہا تھا, یعنی کہ ایک مانوی ترجمہ بھی ہو گیا اور وہ اس کے ساتھ. اور یہاں پہ تھا کوئی راہ باقی نہیں تھی, ادھر جو ہے انہوں نے اس کو اسمیہ کے معنوں میں استعمال کیا, ولاتا ہی مناس, تو لاتا یہ ہو گیا, نہیں ہے یہ نجات کی کوئی راستہ, کوئی راہ. اس کے بعد ہم آتے ہیں نفی کا مفہوم پیدا کرنے کے لیے لیسا کا استعمال ہوتا ہے. تو لیسا جو ہے یہ بھی نوٹ کے معنوں میں استعمال ہوتا ہے, اور سورۃ 3 میں اس کی مثال ہے, اور اس کے ساتھ بھی جو ہے وہ با آتا ہے, الیس اللہ بیحکم الحاکمین. سورہ قیامہ میں آتا ہے الیس ذالک بقادر, تو لیسا جہاں پہ آئے گا وہاں پہ بھی جو اس کی خبر ہے اس کے ساتھ با استعمال ہوتا ہے, اور ایک تاکیدی معنی جو ہے وہ اس میں آ جاتے ہیں. تو اس کی مثالیں, سب سے بڑی مشہور مثال ہے نا الیس اللہ بی کافن عبدہ, لفظ تھا کافن کافی, تو با کی وجہ سے بی کافن, تو علی کیا لیسا نہیں, الیس اللہ بی کافن عبدہ دو, تو الیس اللہ بقادر علی ان یحیی الموتى, یہ تو میں نے آپ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. جی حافظ صاحب ایک کوشچن کر لوں میں؟ جی کر لیں. یہ میرا کوشچن تھا, میں نے ہاتھ بھی کھڑا کیا ہوا تھا کہ جب لیسا اور بیکافن آیا ہے
تو جیسے پیچھے ہم پڑھ رہے ہیں کہ نفی کے معنوں میں وما ہم بمومنین بالکل بھی مومن نہیں ہے یا بمبعوثین، اور یہاں پہ بھی کافن جو ہے بہت زیادہ کافی کے معنوں میں آئے گا. بالکل، یہ لیسا اسی میں جب یہ حروف زیادت آتے ہیں نا تو وہی اس کے اندر مفہوم آتا ہے. صرف یہ لیسا جو ہے اس کے آنے کی کیونکہ وہ از خود ایک ماضی ہے تو وہ اس حالت میں داخل ہوتا ہے، یعنی کہ اس کا یہ مضارع نہیں آتا، یہ ایسے آپ یوں سمجھے نا کہ یہ پاسٹ ٹینس کے اندر ہی اس میں لفظ میں آتا ہے. قرآن کریم میں لیسا بھی آیا ہے، لیسو بھی آیا ہے، لیست بھی آیا ہے. تو وہ جو آپ بات کر رہی ہیں کہ بی کے آنے سے، تو ٹھیک ہے، اس کے اندر یہ مفہوم، کیونکہ ایک کوئی کہتے ہیں نا کہ کوئی بھی حرف کا اگر زیادہ ہو، جیسے انی یقیناً میں، اگر کہا جائے اننی تو اس کے اندر مفہوم تو وہی ہے، لیکن ایک حرف زیادہ ہونے سے اس کے اندر اس کی تاکید زیادہ ہو جائے شدت گی، آ جائے، شدت آ شدت آ جائے گی. اور تو حروف حافظ زیادتی یہ بی کو آپ با زائدہ کہیں گے یہاں پہ بی کافن میں؟ حرف زیادت میں سے استعمال ہوگا، اور وہ ہوگا کہ یہ ماں کا یہ استعمال ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے معنی میں خوبصورتی ایک آتی ہے، اور بھی اس کے اندر ہوں گے، ہو سکتا ہے کہ صوتی کوئی حسن بھی ہو کہ اس کے ساتھ ذرا سہل ہوتا ہو، اور یہ اخف ہو، پڑھنے کے اندر بھی اس طرح ان کے استعمالات بھی ہوں. تو لیکن تاکیدی مفہوم جو ہے نا وہ ضرور اس کے اندر وہ چیز صلہ بھی کہتے ہیں اس کو. ہاں صلہ بھی کہتے ہیں، وہ بھی ہے. تو کئی اس کی ہوتی ہے نا چیزیں، جزاک اللہ. یعنی نام جو ہوتے ہیں نا کئی اس کے ساتھ. جزاک اللہ. اچھا جی، اس کے بعد آگے جو ہے وہ ہم چلتے ہیں. لیسا کا بات ہو گیا. لیسا سے پہلے الف بھی آ سکتا ہے، یعنی آ کے معنوں میں، اور بھی. اور لیسا کے جب اس کی مزید ہم بات کریں گے تو میں نے جیسے بتایا کہ لیسو بھی ہے، لیست بھی ہے، اور اس کے نیچے کسرہ بھی. لیست التوبہ تو جب آگے ملانا ہوتا ہے کسرہ اس کو دی جاتی ہے ساکن. تو جب اس کی آگے بڑھے گا تو پھر اس کے اوپر ایک خاص ہم بات کریں گے، 5-7 منٹ جو ہے نا اس کے اوپر ہم بات کریں گے. اچھا جی، اس کے بعد آگے آتا ہے کہ لم جو ہے سورۃ الاخلاص جو ہے وہ فوراً یاد آتی ہے. سورۃ الاخلاص، لم یلد ولم یولد. تو لم یہ ہے کہ فعل مضارع ہو تو وہ اس کو ماضی منفی میں بدل دیتا ہے. یوں ہی سمجھیں کہ جیسے ڈیڈ ناٹ کے معنوں میں انگلش میں آتا ہے. تو اگر فرض کریں نا کہ لکھا ہوا ہے کہ یسماؤ کہ وہ سنتا ہے، تو اگر ہم کہیں کہ لم یسما تو مرادہ اس نے نہیں سنا. تو یہ فرق ہے. لم جو ہے وہ مضارع کو ایک تو آخر میں جو آخری جو حرف ہے اس کو ساکن کر دیتا ہے، جیسے یلیدو تھا، لم یلد. اور یولدو، اور پھر اس کو بھی اس نے لم نے ولم یولد. اور قرآن کریم میں اور بھی بڑی مثالیں ہیں. سورہ الانشراح جو ہے، علم نشرح، اس میں بھی دیکھیں کہ نشرح یشرح تو علم نشرح لک صدرک. اور علم نجعل له عینین، علم نجعل الارض مہادا. بہت ساری آپ کو اس طرح کی مثالیں آپ کو مل جائیں گی. پھر اس کے بعد لما کا لفظ جو ہے اس کے اندر بھی وہی چیز ہے کہ یہ بھی جو زمانہ ماضی میں نفی کر دیتا ہے اس کو، یعنی کہ فعل مضارع کو یہ پاس میں لے جاتا ہے. لیکن لم اور لما میں یہ فرق ہے کہ لم میں تو سمپل پاسٹ نوٹ کے معنوں میں نیگیشن ہو گئی، اور صرف ایک ایبسلیوٹ نیگیشن کے لیے آتا ہے لم. لیکن لما جو ہے جب یہ بات ہو رہی ہو تو وہ جو بات ہو رہی ہے زمانہ تکلم اس وقت تک کی نفی جو ہے وہ کرتا ہے. جیسے سورہ الحجرات میں آتا ہے وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانِ، جب کہ ایمان ان میں داخل نہیں ہوا، یعنی اس وقت تک جو ہے یہ بات ان میں داخل نہیں ہوئی. تو بڑی مشہور مثال ہے، آپ دیکھیں کہ سورہ آتی ہے نا الجمعہ، تو وہاں پہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ بعثت کرے گا، تو وہاں پہ وہ آخرین منہم لما یلحقوا بہم، اور دوسرے بھی ہیں آخرین جو ابھی تک ان سے نہیں ملے. جب
وہ آیات نازل ہوئی تھی سورہ الجمعہ، وآخرین لما یلحقوا بہم۔ تو لم اور لما اس کی بہت ساری مثالیں جو ہے وہ قرآن کریم میں آتی ہیں، اور لما جو ہے وہ جب کے معنوں میں، لیکن جب وہ بات ہو رہی ہے اس وقت تک وہ اس کو مخصوص کر دیتا ہے کہ اس وقت تک، یعنی زمانہ گفتگو تک کی جو ہے وہ نفی کرتا ہے، اور لم جو ہے وہ عمومی نفی، کامن جو نگیشن ہے اس کو کر دیتا ہے، اور امپرفیکٹ کو پرفیکٹ کر دیتا ہے۔ اور لا کی بھی بات ہو گئی، اس کی بھی بات ہو گئی، اور اب ہم چلتے ہیں کہ فعل مضارع میں اگر نفی کا مفہوم پیدا کرنا ہو فیوچر میں، تو اس کے لیے پھر یہ لفظ استعمال ہوتا ہے لام نون۔ تو اس کی مثالیں جو ہیں، مثال کے طور پر اگر ہم یہ لکھیں سورۃ الحج میں ہے نا کہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها، کہ ہرگز نہیں پہنچیں گے تمہارے خون اور دماؤ، ان کے خون یعنی جو قربانی کے جانور ہیں، اور یعنی کہ ان کے گوشت، لحومها ان کے گوشت، اور ان کی پھر 7ویں رکوع میں اگر آپ دیکھیں حضرت موسیٰ کا جو ڈائلاگ ہو رہا ہے اپنی بنی اسرائیل سے، تو انہوں نے بھی یہ کہا تھا نا کہ یا موسیٰ لن نصبر علی طعام واحد، تو یہ جو حرف تاکید لن لام نون، اس سے یہ جو مضارع ہے اس کو انہوں نے آخری حالت کو حالت نصب میں لے گیا، یعنی یہ حروف ناصبہ بھی ہیں، یعنی کہ فعل مضارع کو نصب دینے والے 5 حروف ہیں، ان کے اندر یہ بھی شامل ہے۔ جب اس کی باری آئے گی اس کو مزید کھولیں گے، فی الحال یہ سمجھیں کہ فیوچر میں نوٹ میں معنی میں اور اس میں تاکید پیدا کرنے کے لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسے کہ ابھی لن نصبر علی طعام واحد، اور بھی ربی صاحب کی کلاس قرآن کی۔ تو لم کی بات ہو رہی تھی، سورہ البلد میں آتا نا الم نجعل لہ عینین ولسانا وشفتین، اور سورہ الحجرات میں ومن لم یتب فاولئک هم الظالمون، جو توبہ نہیں کرتا بس وہی جو ہے وہ ظالم جو ہے وہ ہے۔ اس کے بعد آگے ایک لا کا ایک میں بات کر کے تو آج کی کلاس ختم کرتے ہیں، نماز کا ادھر ٹائم بھی ہو گیا، کہ لا جو ہے وہ ٹوٹل نیگیشن کے لیے بھی آتا ہے، کسی کلاس کی، کسی کیٹیگری کلاس کی ٹوٹل نیگیشن کرنی ہو، نفی کرنی ہو، تو اس کو لا وہاں پہ بھی استعمال ہوتا ہے، لائے نفی جنس اس کو کہتے ہیں، اور اس کی 4 علامتیں آپ یاد رکھیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے وہ سنگولر ہوگا، واحد ہوگا۔ دوسری اس کی یہ اس کے بارے میں ہے کہ وہ نکرہ ہوگا، یعنی کہ الف لام نہیں، وہ نکرہ ہوگا کامن۔ تیسری ہے کہ اس کے اوپر تنوین نہیں ہوگی، ایک حرکت ہوگی، اور چوتھی بات یہ ہے کہ وہ حالت نصب میں ہوگا۔ تو اگر ہم شروع میں پہلی مثال دیکھیں قرآن کریم میں تو ذالک الکتاب لا ریب فی، تو لا کے بعد دیکھیں ریبہ، یہ جو ہے واحد، اور ریبہ الریب نہیں ہے، نکرہ ہے، تنوین کے بغیر ہے ریبہ، اور با حالت نصب، چاروں حالتیں اس میں پوری ہوتی ہیں، تو یہ ٹوٹل نیگیشن کرتا ہے کہ اس کتاب میں کسی قسم کا ایبسولوٹلی نو ڈاؤٹ۔ قرآن کریم میں سورہ آیت الکرسی کے بعد آتا ہے لا اکراہ فی الدین، تو اکراہ اس کو بھی اس کے ساتھ آتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا رہبانیت فی الاسلام، کسی قسم کا عوام الناس کو اپنے معاشرے کو چھوڑ کر جنگلوں میں جا کے زندگی گزارنا، یہ رہبانیت اس قسم کی، یہ اسلام کے اندر اس کی گنجائش نہیں۔ پھر اسی طریقے سے بعض اوقات لا جو ہے یہ کمال کے لیے بھی آتا ہے، نفی کمال کے لیے بھی آتا ہے۔ یہ جو کہا گیا نا کہ لا نبی بعدی، اس میں نبیہ کمال کی نفی ہے کہ انس جیسا جو ہے وسلم کی طرح کا، اس کمال کا کوئی نبی جو ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے، کیونکہ وہ خاتم النبیین ہیں، اور اس میں کلاس کی نہیں بلکہ ان کی جو کمال ہے، ان کی جو ایکسیلنسز ہے، اس کی نفی کی جا رہی ہے۔ تو اسی طریقے سے لا کے بعد اب دیکھیں لا الہ الا اللہ، لا کے بعد اگر حرف استثناء الا آ جائے
تو اس کے بعد آنے والا جو اسم ہے اس کے اوپر اس کا کوئی اثر نہیں ہو سکتا، اور وہ لا کے بعد پھر وہ اس کے اوپر کوئی، یعنی کہ وہ حالت جر میں یا نصب میں نہیں ہو سکتا، وہ اسی طرح لا الہ الا اللہ مشہور کلمہ ہے، غم کہتے ہیں نا کہ 99 بیماریوں کا علاج ہے، اور اس میں کم سے کم جو ہے وہ غم، فکر و غم کی ہے۔ آسلم نے بتایا کہ یہ پڑھا کرو لا حول ولا قوت الا باللہ، اس میں بھی دیکھیں لا حول، دیکھیں یعنی کہ فتح آخر میں، ولا قوت، اور پھر اللہ کے ساتھ باللہ با جو ہے وہ اس نے اس کو ملا کے تو باللہ کر دیا، تو لا حول ولا قوت الا باللہ۔ تو بہت ساری اس طرح کی مثالیں آپ کو ملیں گی۔ کچھ اشارے دیے ہیں کہ حروف نفی جو استعمال ہوتے ہیں اس میں یہ سارے ہیں، کچھ ماضی کے لیے، کچھ فیوچر کے لیے، جیسے یہ اوپر آپ کو نظر آ رہے ہیں، اور کنسٹرکشن میں ان اور اللہ، اور لا اور اللہ اس کے مفہوم میں۔ تو باقی جو ہے قرآن کریم کی جب تلاوت کریں تو ان کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں، اگلی کلاس میں اگلے حروف کے اوپر بات ہوگی۔ اب ہم اس کو ختم کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔